چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل کا بہت پیارا پروگرام، قرآنی معلومات سے بھرپور پروگرام شروع ہو چکا ہے، اور پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ پروگرام کا نام ہے، اور قرآن ٹائم پروگرام کا آج کا نیا ایپیسوڈ شروع ہو چکا ہے۔ آپ کو اس ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت پیاری فضیلت درود پاک پڑھنے کی ہم نے سنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو۔ نبی پاک اپنے امتیوں سے کیا فرما رہے ہیں کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یعنی مدینہ طیبہ میں درود پاک پڑھا جائے، یا کراچی میں درود پاک پڑھا جائے، لاہور میں درود پاک پڑھا جائے، پاکستان میں درود پاک پڑھا جائے، کہیں بھی درود پاک پڑھا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ درود پاک پہنچتا ہے۔ اور بعض روایات میں تو یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھنے والے کے درود کو سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے اور کتنی پیاری بات ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، شوق و محبت کی وجہ سے نبی پاک پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ بھی رہا ہے، اور اس کے لیے ایک فرشتہ بھی مامور ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم زیادہ سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں ملتی رہیں گی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمایوں بھائی قاری صاحب ہمیں پارہ 6 سورہ نساء کی آیت نمبر 165 کی تلاوت سنا رہے تھے۔ آیت نمبر 165 کی ہم نے تلاوت سنی۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بتاتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے، تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیت کی تلاوت کی گئی اور آپ کو ترجمہ بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ اب آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا میرے ہر کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہے ایمان کی آگے لحد میں میری ہے ایمان کی آگے لحد میں اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کو وہ تنہا
تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام ہم سن رہے تھے غلام مصطفیٰ بھائی سے۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ہے یہ ایمان کہ وہ آئیں گے لحد میں میری، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیارا کلام تھا اور بہت پیارے انداز سے نعت خواں یہ پڑھ رہے تھے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن ٹائم کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، اور اگلے سیگمنٹ میں قرآن پاک کے پیغامات سننے کو ملیں گے۔ توجہ کے ساتھ ان کو سنیں اور اس پر عمل کی بھی نیت کیجئے۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 44 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ ترجمہ، تو تم اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ جی پیارے پیارے بچوں، پارہ نمبر 16 ہمارا چل رہا ہے سورہ طٰہٰ کی۔ ہم کئی آیات آپ کو بیان کر چکے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں آیت نمبر 39 آپ کو بیان کی تھی، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر وغیرہ بھی بیان کی تھی۔ ابھی آپ کو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 44 نمبر آیت سنائی گئی، ترجمہ بھی بیان کیا گیا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جب تم فرعون کے پاس جاؤ، کس کے پاس جاؤ؟ فرعون کے پاس۔ فرعون کے پاس جب جاؤ تو اسے نرمی کے ساتھ نصیحت فرمانا۔ نصیحت کس طرح کرنی ہے؟ نرمی کے ساتھ۔ کس طرح کرنی ہے؟ نرمی کے ساتھ۔ نرمی کے ساتھ نصیحت کرنی ہے، سمجھانا ہے نرمی کے ساتھ۔ بعض مفسرین کے نزدیک فرعون کے ساتھ نرمی کا حکم اس لیے تھا کہ سامنے فرعون ہے، اب اس سے نرمی کیوں اختیار کی جائے؟ تو مفسرین نے اس کی وجہ بیان کی ہے، یہ اس لیے کہ اس نے بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی تھی۔ اب تو پورا واقعہ سنا نا کہ وہ آپ اسلام کو جو وہ جس میں آپ وہ صندوق کے اندر یا تابوت جو بھی تھا اس کے اندر تیرتے فرعون کے محل کے پاس آ گئے، پھر وہ ایک عرصے تک جو ہے فرعون نے آپ کی خدمت کی اور وہیں پر آپ جو ہے وہ بڑے ہوئے۔ ہمارے پروگرام میں بیان کیا گیا تھا، آپ کے پروگرام کے اندر ہی بیان کیا گیا ماشاءاللہ۔ تو اب چونکہ فرعون نے خدمت کی ہوئی تھی آپ کی، تو کہا کہ بھئی اس نے خدمت کی ہوئی ہے، چلیں اس کے ساتھ ذرا نرمی سے آپ نے بات کرنی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ آپ کی تعلیم اور نصیحت اس امید کے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی آپ جو اس کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں، اس کو تعلیم و تربیت کے لیے جا رہے ہیں، اس پہ آپ اس امید سے اس کی نصیحت فرمائیں کہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پر دلیل قائم ہو جائے، یعنی کہ فرعون کے پاس اب جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ہیلہ بہانہ کوئی حجت قائم نہ رہے، اور اس کے پاس کسی قسم کا عذر باقی نہ رہے اور کوئی بہانہ نہ ہو، اور حقیقت میں تو ہونا وہی ہے جو اللہ پاک کی تقدیر ہے۔ بے شک بھئی اللہ جو چاہے گا ہوگا وہی، لیکن آپ نے جا کر نرمی سے بات کرنی ہے، پیار محبت سے اس سے بات کرنی ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کی تبلیغ ہمیشہ ہمیں نرمی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو سمجھا رہے ہیں تو نرمی اختیار کرتے ہوئے سمجھانا چاہیے، کیونکہ سختی سے آپ سمجھائیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی بندے کو، بعد الٹا بدزن ہو جائے گا۔ اور پھر فرمائے گا کہ تبلیغ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ پیار محبت سے نصیحت کرے، کیونکہ اس طریقے سے کی گئی نصیحت سے یہ امید ہوتی ہے کہ سامنے والا نصیحت قبول کر لے، یا کم از کم اپنے گناہ کے معاملے میں اللہ پاک سے ڈرے۔ دو باتیں ہوں گی، بھئی یا تو یہ ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لے گا، توبہ کر لے گا، یا یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کم از کم خوف تو کرے گا نا، یار میں غلط کام کر رہا ہوں۔ اور دین کی تبلیغ کے علاوہ دیگر دنیاوی اور دینی معاملات میں بھی جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی جو ہے وہ اپنے اسی پروگرام کے اندر جو ہے وہ آپ کو مثال دی تھی نا، کہ بھی چابی ہے، آپ اس سے اگر ایک دفعہ تالا کھولیں گے تو چابی سے کھولیں گے تو کھل جائے گا،
لیکن اگر آپ ہتھوڑا مار کے کھولیں گے تو وہ دوبارہ آپ اس کو استعمال میں نہیں لا سکتے، یا آری سے کاٹ دیں گے تب دوبارہ آپ اس تالے کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو مقصد صرف دستک دینا ہے، دروازہ توڑنا تو مقصد نہیں ہے۔ آپ سامنے والے کو پیار محبت سے سمجھائیں تو انشاءاللہ العزیز وہ آپ کی بات کو جو ہے وہ سمجھ لے گا، اور چاہے بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے جو ہے وہ آپ کے بچے ہوں، چاہے وہ آپ کے شاگرد ہوں، جو بھی ہوں، آپ ان کو نرمی سے سمجھائیں، کیونکہ جو فائدہ نرمی کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے وہ سختی کرنے کی صورت میں حاصل ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے نہال بھائی، ہم مدنی قافلوں کے اندر سفر کرتے ہیں تو ہم جب نیکی کی دعوت کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو بعض اوقات سامنے والوں کا رویہ بڑا سخت ہوتا ہے، صحیح سے دیکھنے میں آتا ہے، لیکن جب ہم نرمی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ ان کے ساتھ کنٹینیوسلی کنیکٹ رہتے ہیں، ان کو سمجھاتے رہتے ہیں، پیار محبت کے ساتھ ان کو جو ہے وہ دین اسلام کی دعوت دیتے رہتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ اس طرح آپ کی زندگی کے اندر بھی بہت سارے واقعات ہوں گے، تو کبھی بھی کسی کو سمجھائیں تو نرمی کے ساتھ سمجھائیں، سختی کے ساتھ نہ سمجھائیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ ایک اور آیت ہے وہ بھی سن لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ترجمہ: ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ جی پیارے پیارے بچوں، یہ آیت نمبر 55 ہے سورہ طٰہٰ کی، اور ہو سکتا ہے کہ جب ناظرین نے اس کو سنا ہو نہال بھائی تو ان کو جو ہے وہ کچھ یاد آ رہا۔ کیا یاد آ سکتا ہے اس میں؟ اس آیت کو سن کر مجھے تو کچھ یاد آیا، آپ کو کچھ یاد آیا؟ مجھے بھی آ گیا یاد۔ کیا یاد آیا آپ کو؟ یہ آیت جب مردے کو دفنا چکے ہوتے ہیں، مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ اس آیت کے سمجھ لیں کہ 3 حصے کر کے اس کو پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، اور جب ساتھ ساتھ مٹی، ہاں وہ اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ بھی آپ کو بیان کریں گے انشاءاللہ، ہمارے پاس یہاں اسکرپٹ کے اندر بھی موجود ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ ہم نے تمہارے جد اعلیٰ، ہم سب کے جد اعلیٰ کون ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ ہم انسانوں کے جد اعلیٰ، جد اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے باپوں کے بھی باپ، سب سے بڑے ہمارے جن سے ہماری نسل شروع ہوئی ہے وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس جد اعلیٰ کے لفظ سے تھوڑا سا لفظ مشکل لگ رہا ہو، آپ کو پہچان مشکل ہو رہی ہو، تو جد اعلیٰ ہمارے کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، یعنی ہمارے باپوں کے بھی باپ ہیں وہ، ٹھیک ہے، انہی سے نسل انسانی شروع ہوئی ہے۔ تو خیر، حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا کر کے تمہیں اس سے ہی بنایا، اور تمہاری موت اور دفن کے وقت اسی زمین میں ہم پھر تمہیں لوٹائیں گے۔ زمین سے ہی انسان کو مٹی، یعنی مٹی سے ہی پیدا کیا گیا نا، زمین کی مٹی سے ہی پیدا کیا گیا، اور پھر اسی کی طرف لوٹا دیں گے، اور قیامت کے دن اسی زمین سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ وہ انسان کو کہاں دفن کرتے ہیں؟ زمین میں، زمین میں، قبر کے اندر، زمین کے اندر دفن کرتے ہیں، تو کہا کہ یہیں سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ پیارے پیارے بچوں، جب کسی مسلمان کو انتقال کے بعد دفن کر دیا جائے، ابھی جو میں بات کہہ رہا تھا وہی آ گئی بات، کہ کسی مسلمان کو دفن کر دیا جائے اور اس کی قبر پر تختے لگانے کے بعد مٹی دی جائے، تختے سے مراد وہ آج کے زمانے میں جو تختی لگتی ہے وہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد یہ کہ سلپ وغیرہ لگا دیے اور دونوں طرف پتھر آج کے زمانے میں جس طرح ہمارے رکھے جاتے ہیں، تو اس کے بعد مستحب یہ ہے کہ اس کے سرہانے کی طرف دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی ڈالیں، سرہانے کی سائڈ پر ڈالیں اور 3 دفعہ مٹی ڈالیں، اور پہلی بار کہیں منہا خلقناکم، ٹھیک ہے، اور دوسری بار کہیں وفیہا نعیدکم، اور تیسری بار کہیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ٹھیک ہے۔ یہ 3 دفعہ آپ نے مٹی ڈالنی ہے اور 3 دفعہ آپ نے یہ بات کہنی ہے، اور دعوت اسلامی کے دین ماحول کی برکت سے نہال بھائی میں نے کئی جو ہے وہ مقامات پر دیکھا ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی جو ہے وہ یہ صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں، اور اسلامی بھائی کنٹینیوسلی جو ہے وہ یہ آیت کا ورد کر رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ کئی لوگوں کو یہ آیت یاد نہیں بھی ہوتی ہے، اس چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، تو وہ کنٹینیوسلی اس کو دہرا رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو لوگ مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر یہ جو ہے وہ آپ کو یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے کہ بھئی اسی سے جو ہے وہ انسان کو بنایا گیا ہے، اور پھر جب انسان کا انتقال ہو جائے گا تو پھر دوبارہ اسی کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا، مٹی کے اندر، زمین کے اندر، اور جب اس کو قیامت کے دن آئے گا تو اسی سے نکالا جائے گا۔ یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا، شاید مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ اسی پروگرام میں ہم نے بیان کیا تھا، یا جو ہے وہ لائف آف محمد میں میری حاضری ہوتی ہے وہاں بیان کیا تھا، بہرحال دونوں میں سے کسی ایک پروگرام کے اندر بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے وہ مختلف فرشتوں کو بھیجا، سٹیپ بائی سٹیپ۔ جناب جبرائیل علیہ السلام بھی آئے،
ٹھیک ہے، اور بھی کئی فرشتے آئے اور ان کو اللہ پاک نے آسمان سے زمین کی طرف بھیجا کہ جائیں جی اب انسان کو ہم نے پیدا کرنا ہے، جناب آدم علیہ السلام کو، تو ان کے پتلے کے لیے مٹی لے کر آئیں۔ تو جب ایک فرشتے آئے تو جب وہ لے کے جانے لگے، سب سے پہلے جناب جبرائیل علیہ السلام آئے تو وہ لے کے جانے لگے، تو زمین نے کہا کہ آپ میرے حصے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں، کہ وہ مٹی اٹھا کے لے کے جا رہے تھے۔ تو زمین نے کہا کہ میرے حصے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں، تو فرمایا کہ اس سے انسان پیدا کیا جائے گا، اس کو مجھے رب کا حکم ہے۔ تو اس نے یہ درخواست کی کہ میں یہ چاہتی ہوں میرا کوئی بھی حصہ آپ مجھ سے جدا نہ کریں، اور پھر اللہ کا واسطہ پیش کیا۔ تو جب اللہ کا واسطہ پیش کیا تو آپ نے کہا کہ اب یہ تو اللہ کا واسطہ پیش کر رہا ہے، چلے گئے۔ تو اسی طرح یوں اسٹیپ بائی اسٹیپ اور بھی فرشتے آئے اور سب فرشتوں کو زمین نے اللہ کا واسطہ دیا کہ مٹی نہ لے کر جائیں۔ پھر جناب اسرائیل علیہ السلام جب آئے، جو کہ ملک الموت بھی ہیں، موت کے فرشتے بھی ہیں، جب وہ آئے انہوں نے مٹی کو اٹھانا چاہا تو زمین نے وہی بات کی کہ آپ جدا نہ کریں مٹی کو، میرے سے حصہ یہ نہ لے کر جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں۔ خیر آپ نے وہاں سے اٹھایا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ 60 قسم کی مٹیاں ایک ساتھ جمع ہو گئیں، اور آپ نے وہ مٹی اٹھائی اور پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور پھر وہاں سے مٹی کا پتلا بنا۔ سیگمنٹ پورا ہو چکا ہے، اگلے سیگمنٹ کی جانب بھی جانا ہے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، عمر فیاض بھائی بیان کر رہے تھے قرآن پاک کے پیغامات ہم نے سنے ہیں، اور آج ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جب قبر بن چکی ہو، یعنی کہ مردے کو دفنا دیا گیا ہو، سلپ وغیرہ رکھ دی گئی ہو، اس کے بعد جب مٹی ڈالنی ہے تو کون سی آیت کا ورد کرنا ہے اور کس اسٹیپ پر کون سی آیت پڑھنی ہے، ساری باتیں ابھی بتائی گئی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کی نالج میں، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس میں آیت کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآن آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 9 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ ترجمہ، یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کی کہ میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نان مسلم کو ملاحظہ فرمایا تو وہ 1000 تھے اور آپ کے ساتھ 313 مرد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کیا اور اپنے بابرکت ہاتھ پھیلا کر اپنے رب سے یہ دعا کرنے لگے، یا رب تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما، یا رب تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ عنایت فرما، یا رب اگر تو اہل اسلام کی اس جماعت کو ہلاک کر دے گا تو زمین میں تیری عبادت نہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح دعا کرتے رہے یہاں تک کہ مبارک کندھوں سے چادر شریف اتر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور چادر مبارک آپ کے کندھے پر ڈال کر عرض کی، یا نبی اللہ اپنے رب کے ساتھ آپ کی دعائیں کافی ہو گئیں، وہ بہت جلد اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000، پھر 5000۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ مسلمان اس دن کافروں کا پیچھا کرتے تھے اور کافر مسلمانوں کے آگے آگے بھاگتا جاتا تھا کہ اچانک اوپر سے کوڑے کی آواز آتی اور سوار کا یہ کلمہ سنا جاتا تھا، اقدم حیزم، یعنی آگے بڑھ اے حیزم۔ حیزم حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے، اور نظر آتا تھا کہ کافر گر کر مر گیا اور اس کی ناک تلوار سے اڑا دی گئی اور چہرہ زخمی ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیسرے آسمان کی مدد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، غزوہ بدر میں جو معاملہ ہوا اس کا جو ہے وہ ایک حصہ بیان کیا جا رہا تھا اور آیت کا شان نزول بیان کیا گیا۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں،
جس میں ہم ایک پیارا سا قرآنی واقعہ سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ایک واقعہ۔ ایک واقعہ آپ کو سنانا ہے، قرآنی واقعہ ہے، اور وہ واقعہ کس کا ہے؟ آج آپ کو بنی اسرائیل کی ایک قوم کا واقعہ سنائیں گے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ توجہ سے آپ نے اس واقعے کو سننا ہے۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے۔ مصر کو آج کے زمانے میں ایجپٹ کہتے ہیں۔ تو یہ وہاں پر آباد ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ پاک کا حکم سنایا کہ ملک شام کی طرف ہجرت کرو، اسی میں بیت المقدس ہے، اسے عمالقہ قوم سے آزاد کروانے کے لیے جہاد کرو اور مصر چھوڑ کر وہیں اپنا وطن بناؤ۔ یعنی کہ مصر سے آپ نے ہجرت کر کے ملک شام جانے کا لوگوں کو کہہ دیا۔ اچھا، ہوا یہ کہ مصر کا چھوڑنا بنی اسرائیل کے لیے بڑا مشکل اور تکلیف والا معاملہ تھا، کیونکہ ظاہر ہے ایک زمانے سے نہال بھی بندہ جس علاقے میں رہ رہا ہو، جس شہر میں رہ رہا ہو، اس شہر سے انسان کو بڑی محبت ہو جاتی ہے، الفت ہو جاتی ہے۔ تو وہ لوگ ایک ٹائم سے مصر میں رہ رہے تھے، اب حکم ہوا کہ بھی شام چلے جائیں، تو ان کے لیے تھوڑا سا یہ مشکل امر تھا، اور شروع میں تو انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا، بات کو نہ مانا، ٹال مٹول سے ہی کام لیا۔ لیکن جب مجبور ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہونا ہی پڑا، تو راستے میں جو کوئی مشکل آتی تو وہ کیا کرتے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے، یہ ہم تو پہلے نہیں آنا چاہ رہے تھے، اب یہ دیکھ لیں یہ مسئلہ، تو وہ شکایتیں کرتے۔ جب وہ لوگ اس صحرا کے اندر پہنچے کہ جہاں نہ تو سبزہ تھا اور نہ کوئی سائے دار جگہ، دھوپ ہی دھوپ ہے، کوئی سبزہ بھی نہیں ہے، کوئی ٹھنڈک بھی نہیں مل رہی ہے، اور کوئی سائے دار کوئی جگہ بھی نہیں مل رہی ہے، تو وہاں پہنچ کر انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ، گرمی اور بھوک کی شکایت کی کہ جی بھوک بھی لگی ہے، دھوپ بھی لگ رہی ہے، اور سایہ بھی نہیں کوئی مل رہا ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور اللہ پاک نے اس دعا کی برکت سے ایک سفید بادل بھیج دیا، اور اس سفید بادل نے ان لوگوں کے اوپر سایہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کا ایک معجزہ بھی ہے کہ آپ کی دعا سے جو ہے وہ، اور آس پاس کہیں بادل نہیں ہے، جو آپ کی قوم جہاں پر موجود ہے صرف وہاں پر ایک بادل کا ٹکڑا آ گیا، اور بادل نے آ کر جو ہے وہ اس جگہ کو چھاؤں والا بنا دیا، سائے دار بنا دیا، ایک ٹھنڈی جگہ بنا دی۔ سبحان اللہ۔ جناب اچھا، اس میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کے کھانے کا انتظام بھی ہو گیا۔ جی ہاں، اب میں نے آپ کو بتایا نا، وہاں سبزہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی کھانے کا اہتمام ہو گیا۔ اب وہ کھانے کا اہتمام کیسے ہوا کہ انہیں من و سلوہ ملنا شروع ہو گیا۔ اب من کیا ہے اور سلوہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بیان کرتے ہیں۔ من جو ہے یہ بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا، یا سفید رنگ کا شہد ہی تھا، جو کہ روزانہ آسمان سے برف کی طرح برستا تھا۔ نہال بھائی، کین یو امیجن؟ آپ تصور کریں کہ وہ کیا وہ منظر ہوگا، کیا وہ عالم ہوگا کہ وہ آسمان سے برف کی طرح جو ہے وہ برس رہا ہے۔ جبکہ سلوہ جو ہے یہ پکی ہوئی بٹیریں تھیں۔ بٹیر جو ہے وہ ایک پرندہ ہے، اور بٹیر کا سوپ بھی ملتا ہے۔ نہال بھائی پیا ہے؟ کوئی اتفاق ہوا آپ کو بٹیر کا سوپ؟ کبھی آپ ہماری طرف آئیں تو پلائیں گے آپ کو انشاءاللہ، ہمارے علاقے میں تو خیر ملتا ہے، اور بہت سستا ہوتا ہے۔ بچوں کو تصویر بھی دکھاتے ہیں بٹیر کی، چلیں بچوں کو دکھا دیتے ہیں بھی یہ بٹیر ہوتا ہے، دیکھ لیں جی یہ بٹیر ہے، اور یہ حلال ہے، کھایا جاتا ہے، اور بالکل جائز ہے کھانا ہے اس کا، اور ہوتا بہت چھوٹا سا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جس کو نصیب ہو۔ خیر، یہ پکی ہوئی بٹیریں تھیں، سلوہ جو ہے یہ پکی ہوئی بٹیریں تھیں، اور یہ بھی آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی۔ لیکن ایک بات یہ تھی کہ یہ پورے ہفتے تو نازل ہوتی، لیکن جب ہفتے کا دن آتا سیٹرڈے، تو ہفتے والے دن یہ نازل نہیں ہوتی تھی، جمعے والے دن ڈبل ہی اتر جایا کرتی تھی۔ اور یہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ بھئی اگلے ایک دن کے لیے بس بچا کر رکھ لو، کیونکہ ہفتے والے دن نازل نہیں ہوں گی، تو ایک دن کے لیے بچا کر رکھ لو۔ ہاں، ایک سے زیادہ دن کے لیے بچا کر نہیں رکھنا، ہاں زیادہ نہیں بچا کر رکھنا، بس ایک دن کے لیے بچا کر رکھنا۔ خیر، اب کیا ہوا کہ بنی اسرائیل نے اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کی۔ اب انہیں کہا گیا تھا کہ بچا کر نہیں رکھنا، اور ایک سے زیادہ دن کے لیے، اور دیگر دنوں کے اندر بس روز کا روز ہی آپ نے فنش کرنا ہے۔ خیر، ایک سے زیادہ دن کے لیے اگر رکھا تو پھر جو ہے وہ معاملہ کیا ہوا، اب آپ سنیں کہ انہوں نے نافرمانی کی، اور ایک دن سے زیادہ کا کھانا جمع کیا تو وہ خراب ہو گیا، سڑ گیا، اور اللہ پاک کی طرف سے وہ نعمت آنا بند ہو گئی۔
کہ وہ روز آ رہی ہے کنٹینیوسلی آپ کو مل رہی ہے، تو آپ کو بچا کر رکھنے کی پھر ضرورت کیا ہے؟ لیکن انہوں نے نافرمانی کی، اور پھر کیا ہوا کہ وہ نعمت بھی آنا بند ہو گئی اور کھانا خراب ہونا بھی جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ یہ انہوں نے اپنے ہی نقصان کیا کہ دنیا میں نعمت سے محروم ہوئے اور آخرت میں سزا پانے والے بن گئے۔ یہ جو واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کے اندر آپ کو اس کا ذکر مل جائے گا۔ یہاں پر میں ایک بات یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس واقعے کا ذکر کیا ہے، حدیث کے اندر بھی اس واقعے کا ذکر ملتا ہے۔ اور جب یہ واقعہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا نا، تو اس کے بعد پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت کبھی سڑتا۔ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کھانا خراب ہوتا ہی نہیں تھا۔ حال بھائی آپ جتنا ٹائم آپ سالن رکھ لیں لیکن سالن خراب نہیں ہوتا تھا۔ آپ جتنا ٹائم گوشت کو رکھ لیں، گوشت میں کبھی بھی اسمیل نہیں آتی تھی، گوشت کبھی خراب نہیں ہوتا تھا، سڑتا نہیں تھا اس سے پہلے۔ لیکن جب یہ بنی اسرائیل نے یہ کام کیا، اس کے بعد فرمایا کہ یہ اسی تاریخ کے بعد سے کھانا خراب ہونا شروع ہو گیا اور گوشت جو ہے وہ سڑنا شروع ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے نہ تو گوشت خراب ہوتا تھا اور نہ کھانا خراب ہوتا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ آج بھی نہال بھائی اس طرح کی بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ کو باقاعدہ ملے گا کہ وہ کبھی بھی وہ چیزیں خراب نہیں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ شہد کے بارے میں آپ اگر دیکھ لیں تو شہد کو آپ 100 سال بھی رکھ لیں تو شہد کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، شرط یہ ہے کہ وہ پیور ہو، ہاں اصلی ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے، تو وہ خراب نہیں ہوگا۔ لیکن ہے بہت بڑی شرط یہ خیر شرط نہیں، مل جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ شرط تو ہم شہری لوگوں کے لیے شاید بڑی ہو، لیکن جو دیہاتی لوگ ہیں انہوں نے اپنے جنگلات کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ یہ کیا ہوتا ہے، اور فارمنگ بھی اس کی ہوتی ہے۔ فارمنگ بھی لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں، KP کے اور پنجاب کی سائڈ اگر آپ چلے جائیں تو وہاں یہ معاملات ہو ہی رہے ہیں۔ تو خالص اگر آپ کو مل جائے تو آپ 100 سال بھی رکھیں گے ایک بات ہے تو وہ خراب نہیں ہوگا۔ اور بھی اس طرح کی بعض چیزیں ہیں جو خراب نہیں ہوتی ہیں، لیکن اقتدار چیزوں کی جو وہ خراب ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ سے ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان کو ادا کرنے کا، ان کا شکر ادا کرنے کا اور ان کو استعمال کرنے کا جو حق ہے ہمیں وہ ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، بالکل اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، نعمتوں میں اضافے کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور ایک فارمولہ بھی ہمیں بیان کیا جا چکا ہے کہ بھئی شکر ادا کریں گے تو نعمتوں میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ جتنا زیادہ ہم شکر ادا کریں گے اللہ پاک کا، اتنی زیادہ نعمتیں ہمارے پاس بڑھتی چلی جائیں گی۔ لیکن آپ نے اللہ پاک کا اس میں شکر ادا کرنا ہے، کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی ہے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ 18 سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ ترجمہ، تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے نبی ہیں۔ اس میں بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ظاہر ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، کام جتنا بڑا ہو اس کی ذمہ داری بھی اتنے شان والے کو دی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے سارے انبیاء کرام علیہم السلام کو ایک ایک قوم، ایک ایک خطے کا نبی بنایا، مگر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی کہ جتنی مخلوقات ہیں، جتنے جہان ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب کا نبی بنایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک خطے اور تمام جہانوں میں جتنا فرق ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان سارے نبیوں کی شان سے اتنی ہی زیادہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت پیارے انداز سے
اذہان بھائی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک میں جو شان بیان ہوئی وہ بتا رہے تھے، اور عمر فیاض بھائی واقعی غور کرنے والی بات ہے کہ جو بھی نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے تھے کہ بھئی یہ نبی ہیں، یہ اس قوم کی طرف بھیجے جا رہے ہیں، یہ نبی ہیں، یہ اس قوم کی طرف ان لوگوں کی طرف بھیجے جا رہے ہیں، یہ نبی اس قوم کی طرف بھیجے جا رہے ہیں، یہ نبی ان لوگوں کی طرف بھیجے جا رہے ہیں، یہ نبی فلاں زبان بولنے والوں کی طرف بھیجے جا رہے ہیں، فلاں قوم کی طرف بھیجے جا رہے ہیں۔ لیکن جب نبی آخر الزماں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آتی ہے تو رب کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے پاس یا ایک زبان بولنے والے کے پاس یا ایک ملک والوں کے پاس نہیں آئے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام جہانوں کے نبی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، نبی پاک تشریف لائے ہیں، سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کی آج کی ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ Quran time, Quran time.